الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم اور پیارے بھائی مشتاق فرام سورت گڑھ انڈیا، سوال آپ کا ہے کہ یہ پیر ذوالفقار صاحب سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ خیریے، آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، ویڈیو شیئر کریں۔ پیر ذوالفقار صاحب سورۃ الحشر کی آخری آیات کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیر ذوالفقار صاحب اکثر ایسی روایات بیان فرما دیتے ہیں کہ جو روایات سنداً صحیح نہیں ہوتی بلکہ ضعیف اور ضعیف جداً یا موضوع من گھڑت روایات ہوتی ہیں۔ کوئی پیر بابا ہو یا کوئی مولوی صاحب ہو، ہر ایک کے لیے شریعت نے یہ ضروری قرار دیا ہے جب بھی کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مولوی، کوئی مولانا جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بات کو منسوب کرے تو اسے سب سے پہلے اس بات کی چنگی طرح اچھی طرح تیاری کر لینی چاہیے کہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں آیا حقیقتاً یہ بات ثابت شدہ بھی ہے یا اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے اور انجانے میں آدمی ثواب کی بجائے اپنے لیے عذاب کا سودا کر لے، کیونکہ پیارے نبی جناب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے میرے اوپر جھوٹ بولا، یعنی میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کر دیا، میرے متعلق وہ کہہ دیا جو میں نے نہیں کہا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ پھر جہنم میں بنا لے۔ تو پیر ہے، فقیر ہے، مولوی ہے یا مولانا ہے، ضروری ہے کہ ہم پہلے تحقیق کر لیں، پوچھ لیں، پھر بتائیں کہ یہ بات نبی پاک علیہ السلام نے کہی ہے۔ یہاں فضائل کے چکر میں صحیح اور ضعیف، موضوع اور منکر کی پرواہ کیے بغیر جو منہ میں آیا، جو دل میں آیا، جو کتاب میں پڑھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا پوری طرح خطرے سے بھرا ہوا ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے سورۃ الحشر کی آخری آیات کی فضیلت کے حوالے سے، تو اس روایت کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر سورۃ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ اس دن مر جائے تو شہید فوت ہوگا، اور جو انہیں شام کو پڑھ لے تو اسے بھی یہ درجہ عطا ہوگا۔ جامع ترمذی ابواب فضائل القرآن، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کی فضیلت کا بیان، حدیث نمبر 2922، مسند امام احمد، حدیث نمبر 20306، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اور مسند امام احمد کے محققین فرماتے ہیں کہ یہ روایت سنداً ضعیف ہے،
یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ تو فضائل کے چکروں میں ایسا نہ ہو کہ ہم ثواب کی بجائے اپنے لیے عذاب کا اور اپنی خانہ خرابی کا سودا کر بیٹھیں۔ آئیے ہم آپ کو ضعیف کی بجائے صحیح بات بتاتے ہیں کہ فرشتے صرف 70,000 ہی نہیں، صرف 1,00,000 ہی نہیں، صرف 1,00,00,000 ہی نہیں، صرف 1,00,00,000 اور کھرب ہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم ملائکہ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتوں کی جماعت میں بڑے بلند اور بڑے عالی شان اور رتبے اور مقام والے فرشتے وہ ایمانداروں کے لیے بخشش کی دعا فرماتے ہیں۔ پارہ نمبر 24 ہے، سورۃ المؤمن ہے، سورت نمبر 40 ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو ایمان لائے۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں ملائکہ، اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی، یعنی گناہ چھوڑ دیا اور کفر کو چھوڑ دیا اور تیرے راستے پر چلے، یعنی اسلام کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں اور گزار دی ہیں۔ جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے، انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق ہے، ہاں جی، کیونکہ وہ تمام زمینوں اور آسمانوں کے اوپر ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات مستوی ہے، جیسے استوا اس کی شان کے لائق ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش اتنا عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ کا عرش ایک بہت بڑی مخلوق ہے، اور جو ملائکہ اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ کتنے عظیم رتبے، عظیم مقام اور عظیم الجثہ ملائکہ ہیں۔ سنن نبی داود میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ تعالی من حملۃ العرش، فرمایا کہ مجھے اجازت مل گئی کہ میں اللہ کے ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے متعلق، میں اللہ کے ان فرشتوں میں ایک فرشتے کے متعلق یہ خبر بریک کروں، وہ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ فرمایا ان میں سے ایک فرشتے کے کان کی کوپل، ان میں سے ایک فرشتے کے کان کی کوپل سے اس کے کندھے تک 700 سال کا فاصلہ ہے، 700 سال کا فاصلہ ہے۔
کان کی کوپل کا مطلب ہے یہ نیچے لٹکتی ہوئی کان کی لو، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے کی کان کی لو یا کان کی کوپل اور اس کے کندھے کے بیچ میں 700 سال کا فاصلہ ہے۔ اب میں اگر اپنی کان کی کوپل اور کندھے کو دیکھوں تو مجھے لگتا ہے 3 انچ کا فاصلہ ہوگا۔ کوئی بہت لمبی گردن والا ہے تو چلو آپ 5 انچ کا فاصلہ بنا لو۔ جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کے کان کی کوپل، کان کی لو اور اس کے کندھے کے درمیان تک کا فاصلہ 700 سال کا فاصلہ ہے۔ اور یہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور اللہ کے عرش کے ارد گرد کے فرشتے، اب یہ کتنے ہیں جو ارد گرد ہیں اللہ ہی بہتر جانے۔ ان فرشتوں کا کام کیا ہے؟ یہ فرشتے ان کا کام ہے کہ یہ اپنی زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ یہ تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں، اور ساتھ میں مومن اور ایماندار نیکوکار ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا بھی فرماتے ہیں، اللہم اغفر لہم ورحمہم، اللہم اغفر لہم ورحمہم۔ تو یہ ہے قرآن کریم سے صحیح اور درست بات۔ ہاں جی، دوبارہ پھر کہوں گا، پیر ہو فقیر ہو، مولوی ہو مولانا ہو، اللہ کا واسطہ جو بات بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اور آپ کی طرف منسوب کرتے ہوئے بیان کرو، تھوڑی سی انرجی لگا لو، دیکھ لو کہ کہیں ثواب کی بجائے ہم عذاب کا سودا تو نہیں کیے جا رہے۔